حمد و صلات کے بعد میرے نہایت ہی معزز و محتشم سامعین کرام، اللہ رب العزت کے فضل اور اس کی توفیق سے درس قرآن کی اس نشست میں آج ہم حاضر ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کے احکامات کو سمجھنے کا فہم عطا فرمائے۔ رب کائنات جل وعلا نے قرآن مجید کی تلاوت کرنے اور پڑھانے کے فضائل کو بیان کیا۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ کے کلام کو پڑھتے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور نماز کو قائم کرتے ہیں، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَّةً اور وہ اللہ کی دی ہوئی روزی میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ظاہری طور پر اور پوشیدہ طور پر۔ یرجون تجارۃ لن تبور اور وہ لوگ جو ہیں ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جو کبھی برباد ہونے والی نہیں ہے۔ دنیا میں انسان کمائی کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، مال و زر کماتا ہے، لیکن کسی نہ کسی وقت وہ تباہ اور برباد ہو جاتا ہے، اس کا پیسہ چوری ہو جاتا ہے، گم ہو جاتا ہے، یہ ضائع ہو جاتا ہے۔ لیکن جو قرآن پڑھنے والے ہیں، جو قرآن پڑھانے والے ہیں اور جو نماز قائم کرنے والے ہیں، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں، ظاہری طور پر اور پوشیدہ طور پر، انہوں نے ایسی تجارت کی ہے اللہ کی بارگاہ میں جو کبھی بھی برباد ہونے والی نہیں ہے۔ یہ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ لیوفیہم اجورہم، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا اجر جو ہے انہیں پورا پورا عطا فرما دے۔ یہ جتنے بھی لوگوں کا ذکر کیا گیا، انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت والے دن پورا پورا اجر عطا فرمائے گا، اس میں قطعاً کوئی کمی نہیں ہوگی۔ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے ان کے اجر کے اندر اور اضافہ فرما دے گا۔ یعنی ایک تو ہے نا جو انہوں نے عمل کیا اس کی جزا ہے، دوسرا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے ان کے اس اجر کے اندر اپنی طرف سے اور اضافہ فرما دے گا۔ انہ غفور شکور، بے شک اللہ بخشنے والا ہے اور قدر فرمانے والا ہے۔ اللہ اپنے بندوں کی قدر فرماتا ہے جو اللہ کے حضور سربسجود ہوتے ہیں، جو قرآن کا علم پڑھتے ہیں، جو قرآن کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ قرآن سیکھنا، قرآن سکھانا یہ بہترین لوگوں کا کام ہے۔ جو قرآن کو سیکھتا ہے، جو قرآن کو سکھاتا ہے، وہ تم میں سے بہترین ہے۔ اس کو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فضائل قرآن کے اندر ذکر کیا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن پڑھو، کیونکہ قرآن جو ہے وہ قیامت کے دن اپنے اصحاب کے لیے شفیع ہو کر آئے گا۔ جو قرآن پڑھنے والے ہیں، کل قیامت والے دن قرآن اللہ کی بارگاہ میں ان کے لیے شفاعت کرے گا، سفارش کرے گا۔ تو آج جو قرآن کو اپنے سینے سے لگا لے گا، قرآن کی تلاوت کرے گا، قرآن کو پڑھے گا، یا قرآن کے ترجمہ اور تفسیر کو سمجھنے کی کوشش کرے گا، اگر پڑھ تو نہیں سکتا، کسی عالم کی مجلس میں بیٹھ کر قرآن کا علم سن کر یاد کر لے گا، تو کل قیامت والے دن قرآن اس کی بھی شفاعت کرے گا۔ حضرت عبیدہ ملیکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے قرآن والو، قرآن کو تکیہ نہ بناؤ، یعنی سستی اور غفلت میں نہ برتو، اور رات اور دن میں اس کی تلاوت کرو۔ کیا کرو؟ رات کو بھی تلاوت کرو، دن کو بھی قرآن کی تلاوت کرو، جیسا تلاوت کرنے کا حق ہے۔ یعنی قرآن کے آداب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے قرآن کی تم تلاوت کیا کرو۔
اور اس کو پھیلاؤ، یعنی قرآن کے علم کو پھیلاؤ۔ جو تم نے مولانا کی مجلس میں بیٹھ کر علم کی بات کو سیکھا ہے اسے اپنے سینوں میں چھپائے نہ رکھو، بلکہ گلی کوچوں میں، دکانوں پہ ملنے والے دوستوں کو آج بیان کرو جا کر کہ آج ہم نے قرآن پاک کا اتنا علم سیکھا ہے۔ گھر میں جاتے ہو تو اپنے اہل و عیال کو بیان کرو، یعنی اس قرآن کو پھیلاؤ، اور تغنی کرو، یعنی اچھی آواز سے پڑھو، خوش آواز کے ساتھ اس کو پڑھو۔ اس کا معاوضہ نہ لو، اس کا معاوضہ نہ لو، یعنی قرآن پڑھنے کا معاوضہ نہ لو، قرآن پڑھانے کا معاوضہ نہ لو۔ لیکن جو اعلیٰ حضرت نے بات بیان کی، فرمایا کہ جو بندہ قرآن پڑھنے پڑھانے والا ہے وہ جتنا بھی وقت دیتا ہے اس وقت کا معاوضہ لے لے، قرآن پڑھانے کا معاوضہ نہیں، قرآن پڑھنے کا معاوضہ نہیں، لیکن جو وقت متعین کرتا ہے اپنے اوقات میں سے اس کا معاوضہ لے لے۔ تو عالم جو ہے یا امام جو ہے وہ نماز پڑھانے کا معاوضہ نہیں لیتا، یہ بھی آج آپ ذہن میں رکھیں کہ امام جو ہے وہ نماز پڑھانے کا معاوضہ نہیں لیتا، نماز پڑھانے کے لیے جو وقت متعین کرتا ہے وہ اس پر معاوضہ لیتا ہے، اور یہ شرعاً درست ہے۔ لیکن اگر کوئی قرآن کی تلاوت کرے آ کر تو وہ کہے کہ مجھے اتنے پیسے دو، تو ایسا بھی مناسب نہیں ہے۔ جو کچھ اس میں ہے یعنی قرآن میں ہے اس پر غور کرو تاکہ تمہیں فلاح ملے، کامیابی ملے۔ اس کے ثواب میں جلدی نہ کرو۔ آج قرآن پڑھا، کہا کہ آج میں نے قرآن پڑھا ہے، ابھی مجھے جزا مل جائے گی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے احوال سے بخوبی واقف ہے، وہ جانتا ہے۔ اس کی جزا وہ جب چاہے تمہیں عطا فرما دے، کیونکہ اس کا ثواب بہت بڑا ہے۔ قرآن کی تلاوت کا، قرآن کے سمجھنے کا ثواب بہت بڑا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان دلوں میں زنگ لگ جاتی ہے، یہ جو ہمارے دل ہے نا ان میں زنگ لگ جاتی ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، اور جب زنگ لگتی ہے تو ہم سستی کا شکار ہو جاتے ہیں، مساجد کو چھوڑ دیتے ہیں، قرآن کا علم پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں، علماء کی مجلس میں بیٹھنا چھوڑ دیتے ہیں، برائیوں کی طرف، گناہوں کی طرف ہم راغب ہو جاتے ہیں جب انسانوں کے دلوں کو زنگ لگتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح لوہے میں پانی لگنے سے زنگ لگتی ہے، عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی صفائی کس چیز سے ہوگی؟ جب زنگ ہمارے دلوں کو لگ جائے تو پھر ہم اپنے دلوں کے زنگ کو صاف کیسے کریں؟ تو امام الانبیاء علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کثرت سے موت کو یاد کرنے اور تلاوت قرآن کرنے سے۔ یہ دو طریقے بیان فرمائے کہ جب تمہارے دلوں کو زنگ لگ جائے، تم گناہوں پر بے باک ہو جاؤ، گناہ پر گناہ کرنے لگ جاؤ، اللہ کی عبادت سے تم غافل ہو جاؤ، قرآن کا علم سیکھنا اور سکھانا تم چھوڑ دو، تو پھر سمجھ لینا تمہارے دلوں کو زنگ لگ چکا ہے۔ اب صحابہ نے عرض کی میرے آقا پھر اس زنگ کو دھویا کیسے جا سکتا ہے، اس کو ہم صاف کیسے کر سکتے ہیں؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، تمہارے دلوں کا زنگ اتر جائے گا، اور قرآن کی تلاوت جو ہے وہ تم کثرت سے کیا کرو، اس سے تمہارے دلوں کا زنگ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ حضرت عیفہ بن عبد القلاہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن میں سب سے بڑی سورت کون سی ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا قل هو اللہ احد۔ اس نے عرض کی قرآن میں سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ ارشاد فرمایا آیت الکرسی۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سی آیت کا فائدہ اور ثواب آپ کو اور آپ کی امت کو پہنچنا محبوب ہے؟ یعنی کون سی آیت میں پڑھوں جس سے آپ کی بارگاہ میں بھی ثواب پہنچ جائے اور آپ کی امت کو بھی ثواب پہنچے؟ تو ارشاد فرمایا سورۃ بقرہ کے خاتمے کی آیت آمن الرسول بما انزل، وہ رحمت الہی کے خزانے سے عرش الہی کے نیچے سے ہے۔ اللہ نے حضور کو دو خزانے عطا فرمائے، کسی نبی کو وہ خزانے نہیں عطا فرمائے۔ ایک سورۃ فاتحہ شریف ہے اور سورۃ البقرہ کی آخری آیات ہیں آمن الرسول سے۔
یہ وہ خزانے ہیں جو اللہ نے اپنے عرش کے نیچے سے حضور کو عطا فرمائے۔ تبارک و تعالیٰ نے وہ آیت اس امت کو دی جس میں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں ہی بھلائیاں ہیں، مگر انسان ان آیات سے غافل ہے، سورۃ فاتحہ کی تلاوت کرنے سے غافل ہے اور سورۃ البقرہ کی آخری آیات پڑھنے سے غافل ہے۔ حالانکہ جب ہمارے مردے، ہمارے عزیز و اقربا دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو ان کی قبر پر کھڑے ہو کر داہنی جانب سرہانے کی جانب ہم سورۃ فاتحہ شریف کی تلاوت کرتے ہیں اور پاؤں کی جانب کھڑے ہو کر ہم سورۃ البقرہ کی آخری آیات کو پڑھتے ہیں۔ اس کے پڑھنے کا ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم ارشاد فرمایا۔ حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن کو اس وقت تک پڑھو جب تک تمہارے دل کو الفت اور لگاؤ ہو۔ جب تمہارا دل نہ چاہ رہا ہو تو پھر قرآن کو نہ پڑھو۔ قرآن کو اتنی دیر پڑھو جتنی دیر تمہارا دل لگا ہوا ہے، اور دل دائیں بائیں مائل ہو جائے تو پھر قرآن کی تلاوت نہ کرو۔ ایک قاری قرآن کو پڑھ رہا ہے تو حکم یہ ہے کہ باقی سارے کے سارے اسے کان لگا کر سنیں۔ اگر لوگ دائیں بائیں مائل ہوتے ہیں تو وہ گناہ گار ہوں گے۔ تو اسی طرح جو قرآن پڑھنے والا ہے اس کا دل اگر لگا ہوا ہے، اس کے قرآن کے ساتھ الفت ہے، تو اب اس کو وہ پڑھتا رہے، اور جب اس کی توجہ ہٹنے لگے تو پھر قرآن کی تلاوت کو موقوف کر دے، چھوڑ دے۔ اور دل جو ہے جب اچاٹ ہو جائے تو کھڑے ہو جاؤ، یعنی تلاوت قرآن مجید کو تم بند کر دو۔ یہ چند فضائل ہم نے ذکر کیے تاکہ ہم قرآن پڑھنے کی طرف مائل ہو جائے، قرآن کا علم سیکھنے کی طرف ہم مائل ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔